بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قلب سمیم یوٹیوب چینل میں رحمت اللہ سمیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے کہ اس ذات نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں رمضان جیسے عظیم مہینہ تحفے میں عطا کی۔ رمضان المبارک کہ جس مہینے میں برکتوں کی بارش ہے، گناہوں کی مغفرت ہے، جہنم کی آگ سے نجات، اور اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم جیسے عظیم کتاب اور اس کا نزول بھی اسی مہینے میں، اور پھر لیلۃ القدر جیسی عظیم رات جس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک ہمیں پابندی وقت بھی سکھاتا ہے، ٹائم پہ کھانا، ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ جاگنا، یہ پابندی وقت بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ ایک عظیم مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ۔ اس مہینے میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے اور اس کے نتیجے میں دوسروں کی مدد کا جذبہ بھی دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اتنے سارے فضلت تو بہت کچھ رکھا ہے اللہ پاک نے اس مہینے میں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس مہینے سے کچھ نہیں سیکھتے، کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں اسی مہینے کا اثر ہماری زندگی پہ، ہمارے معاشرے پہ نہیں ہو رہا؟ یہ ایک مہینہ آتا ہے، ہم کھانا پینا بند کرتے ہیں، اور جو ہی رمضان گزر جاتا ہے ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، پھر جو دل میں آئے ہم کر لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کو لے کے ہم مسلمان جو ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم 3 قسم کے یعنی 3 گروہ کے لوگ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ بس صرف کھانا پینا بند، باقی جو دل میں آئے کرے، جھوٹ بولے، گالیاں، فضولیات بکے، اور 100 روپے کی چیز بے شک 1000 میں بھی فروخت کر دے، کوئی پرواہ نہیں۔ اصل میں یہ لوگ شیطان کی جگہ میں ڈیوٹی میں لگے ہوتے ہیں، کیونکہ اسی مہینہ شیطان جو ہے اللہ کے حکم سے قید میں رہتا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہیں جن کو شدت کے ساتھ شوال کی چاند کا انتظار ہوتا ہے۔ جب بھی رؤیت ہلال کمیٹی کا چیئرمین اعلان فرماتا ہے کہ کل عید الفطر منائی جائے گی، چاند نظر آ گیا، شواہد موصول ہو گئے، تو یہ لوگ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، مفتی پپلزئی کے اعلان کے ساتھ ہی میدان میں اترتے ہیں۔ شیطان پھر بھی عید کی نماز تک انتظار کرتا ہوگا، ہم اعلان کے ساتھ ہی میدان میں اترتے ہیں، اپنے آپ کو ہر چیز سے بری الذمہ سمجھ کے کہتے ہیں کہ بس رمضان گزر گیا، روزے ختم ہو گئے، اب ہم آزاد ہیں، ہمارے قدم، ہماری آنکھیں، دل، سوچ، ہر چیز ہم آزاد ہیں، جو دل میں آئے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا پھر عید کے تینوں دن، عید کے پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن اسپیشلی آپ جا کے پبلک پارکس میں جا کے دیکھیں کہ کس طرح ہم مسلمان عید مناتے ہیں۔ آپ جائزہ لیں گے تو یقیناً آپ شرم محسوس کریں گے، ایسے مناتے ہیں عید ہم کہ شیطان بھی شرما جائے۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک مہینہ روزے رکھ کے عبادات ہم کرتے ہیں، خیرات و زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور رمضان سے کچھ سبق حاصل نہیں کرتے، کچھ نہیں سیکھتے، کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ ہم میں سے تیسرا گروپ وہ ہیں جن کی تعداد بہت کم ہے، 5 سے 10% تقریباً معاشرے کے اندر وہ لوگ موجود ہیں۔ وہ خوش قسمت لوگ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کرتے ہیں، اپنے زندگی سنوارتے ہیں، معاشرے میں اچھا کردار ادا کرتے ہیں،
رمضان المبارک کے دوران اور رمضان کے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ اپنے معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتے ہیں، اور پھر پورے سال رمضان میں جس طرح انہوں نے زندگی گزارے ہیں اسی کے مطابق اپنے لائف گزارتے ہیں اور رمضان کی دوبارہ آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ لوگ معاشرے میں بہت کم ہے جو فلسفہ رمضان کو پہچان کر غور و فکر کے ساتھ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بالکل معاشرے میں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں اس عظیم مہینے کا اثر ہمارے زندگی اور ہمارے معاشرے پہ نہیں ہوتا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم میں جو اکثر ہم مسلمان ہیں، ہماری اصل غلطی ہماری یہ کہ اگر ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کو ہم اپنی ثقافت کے ایک جز سمجھ رکھے ہیں۔ باپ دادا پردادا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کرتے آ رہے ہیں اور ہم بھی ابھی اسی راستے پر، ہم اس کو اپنی ثقافت کا ایک حصہ، ثقافت کا ایک جز سمجھ کے اگر ہم اپنی عبادات بغیر سوچے سمجھے غور و فکر کے ادا کرتے رہے، ہمیں کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا۔ ہم حقیقت سے عاری لوگ ہیں، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے اصل بنیادی چیز جو ہے وہ غور و فکر اور سوچ، تفکر۔ اگر انسان فکر کرے، غور کرے، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہم سوچیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، تو یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا اور معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا۔ اصل میں رمضان المبارک جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ ہے۔ اللہ ایک مہینہ فضلتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ جو ہمیں عطا کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ٹریننگ مہیا کی ہے کہ سال کے باقی 11 مہینے بھی ہم اسی طرح گزارے جس طرح رمضان میں گزارتے ہیں، لیکن ہم اسی ٹریننگ میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ہم اس آزمائش میں فیل ہیں ہمیشہ۔ کسی بھی ادارے میں آپ جائیں تو ادھر کے جو امپلائیز ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر وہ اسی ٹریننگ کے مطابق اپنی پوری کیریئر انہی اصولوں کے مطابق شاندار طریقے سے گزارتے ہیں اور عزت کے ساتھ اپنی مدت ملازمت پوری کر کے سبکدوش ہو جاتے ہیں، تو ادارے کی طرف سے بھی ان کو انعام سے نوازا جاتا ہے اور معاشرے میں بھی ان کی عزت ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان اس عظیم مہینے کے، اسلام کی اس عظیم ٹریننگ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے ہیں، کچھ فائدہ ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ کامیابی و کمرانی حاصل کرنے کے لیے 1 منٹ کی غور و فکر پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں، اس عظیم کائنات کے بارے میں ہم غور و فکر کریں اور اپنے جسم میں ہم دیکھیں کہ اللہ کے دیے جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں ہم غور و فکر کریں، پھر جو بھی عبادت، جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم سوچیں کہ اس کے فلسفہ کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، اس کام کو اگر فرض کیا ہے تو ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ اس میں۔ ہم ایک روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ثقافت کا جز سمجھ کے اپنی عبادات سر انجام نہ دیں، بلکہ حقیقی معنوں میں فلسفہ سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ اگر اپنی عبادات سمجھ دیں، سر انجام دیں گے تو یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا، ہماری قسمت سنور جائے گی اور ہمارا معاشرہ تبدیل ہوگا اور یہ انقلاب کا ایک راستہ ہوگا۔ غور و فکر ہی انسان کو حقیقت تک پہنچاتی ہے اور حقیقت انسان کو اللہ کے نزدیک لے جاتا ہے۔ عظیم کائنات کے عظیم رب کے جو تخلیق ہیں اس کے بارے میں سوچیں، چاند، سورج، آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، لیل و نہار، اور اس عظیم کائنات کے جو نظام ہے، جو ابد سے چل رہی ہے، اس پہ غور فکر کریں تو انشاءاللہ ہم حقیقت تک پہنچیں گے
اور اس کے بعد ہمارا ہر عمل بامعنی ہوگا، ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی اور ہمارا معاشرہ بھی تبدیل ہوگا۔ بصورت دیگر اگر ہم 100 سال بھی اسی طرح عبادات کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں، میرے حساب سے یہ سب ہوائی فائرنگ ہے، فائدہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں غور و فکر کرنے اور حقیقت کی منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ہدایت فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں فلسفہ سمجھ کے اپنی عبادات سر انجام دیں، چاہے ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، ہر ایک چیز کے لیے ہم غور و فکر کریں اور اس کو اپنے عملی زندگی میں اسی پہ اگر ہم 5% بھی اگر ہم عمل کریں تو بہت بڑی بات ہے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی ایسے الفاظ سرزد ہوئی ہیں تو معاف کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔